أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور حرمت والی مسجد سے الذی جعلناہ للناس سواء وہ جسے ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے برابر العاکف فیہ والباد اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ اور جو کوئی اس میں بے دینی کا ارادہ کرے گا بِظُلْمٍ ظلم کے ساتھ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پچھلی آیت میں اہل ایمان کا حال بیان ہوا کہ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اس آیت کریمہ میں کفار کا حال بیان ہوا کہ وہ خود بھی ہدایت سے محروم ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتے ہیں، یعنی ان کا دوہرا جرم ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ خود ایمان نہیں لائے، اور دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ اگرچہ سبیل اللہ میں مسجد حرام بھی آ گئی تھی، لیکن اس کا ذکر الگ سے فرمایا والمسجد الحرام، اس لیے کہ اس کی ایک خصوصی اہمیت کے پیش نظر اور اس کی شان اور اس کی عظمت کے پیش نظر، اور اس لیے بھی کہ آگے حج کے احکام آ رہے ہیں اور قربانی کے مسائل آ رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے مسجد الحرام کا الگ ذکر فرمایا۔ الذی جعلناہ للناس سواء، جسے ہم نے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں برابر ہیں اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے، یعنی رہنے والے اس میں فیہ سے مراد مسجد حرام نہیں بلکہ پورا حرم مکی ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی بیت اللہ شریف میں تو نہیں رہتا، لوگ حدود حرم میں البتہ رہتے ہیں اور مکہ شہر میں رہتے ہیں، تو فرمایا کہ جتنا حق مکے والوں کا ہے اتنا ہی باہر سے آنے والوں کا ہے، اللہ کے اس گھر پر سب کا حق برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت وصلی، کہ کسی کو منع نہ کرو اس گھر کا طواف کرنے سے اور اس میں نماز پڑھنے سے، فی ایت ساعۃ شاء من لیل او نہار، فرمایا کوئی دن کے وقت آئے رات کے وقت آئے اسے یہ سہولت فراہم کرو کہ وہ طواف بھی کر سکے
اور نماز بھی پڑھ سکے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ دوسری مسجدوں کی طرح ان کو صرف نماز کے ٹائم کھولا جائے اور باقی وقتوں میں بند کر دیا جائے، بلکہ یہ بیت اللہ شریف اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اسے 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے اور کسی خاص قوم پر اس میں آنے پر پابندی نہ لگائی جائے، کسی خاص ملک کے لوگوں کو روکا نہ جائے اور کسی خاص قبیلے کے لوگوں کو منع نہ کیا جائے، اور جو بھی آئے اس کو یہاں عبادت کے یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے. اور یہ مسئلہ کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اس کی بنا پر علماء میں اختلاف ہے کہ مکے کی زمین کو فروخت کرنا اور اس کا کرایہ وصول کرنا جائز ہے کہ نہیں، مگر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ زمین کو فروخت کرنا بھی جائز ہے، کرایہ وصول کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب ہم نے ہجرت کی تھی تو اس کے بعد ہمارے مکان پر عقیل ابن ابی طالب نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر اس کو فروخت بھی کر دیا، تو کیا ہمارے لیے عقیل نے کوئی گھر چھوڑا ہے جس میں ہم جا کر رہائش اختیار کر لیں؟ تو معلوم ہوا کہ مکہ کی زمین کو بیچنا، وہاں کے مکانات کو خریدنا یہ جائز ہے، اور صحابہ کرام نے بھی مکہ مکرمہ میں جائیدادیں خریدیں اور بیچیں بھی. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حج کے دنوں میں حاجیوں سے کرایہ وصول نہ کیا جائے اگر ممکن ہو، لیکن اگر وصول کر لیا جائے تو یہ جائز ہے. اور فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اللہ کے اس گھر میں اور حدود حرم میں جو آدمی بے دینی کا ارادہ کرے، باقی جگہوں پر تو بے دینی کرے تو گناہ ہے، لیکن حدود حرم میں اگر بے دینی کا ارادہ بھی کرے تو اس پر سخت گناہ ہے اور عذاب کی وعید ہے. اور الحاد کا معنی ہے سیدھے راستے سے ہٹ کر کوئی ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا، یعنی دین کے راستے کے خلاف کوئی حرکت کرنا، یا پھر وہاں کے جو درخت ہیں ان کو کاٹنا، یا وہاں کے جانوروں کا شکار کرنا، یا وہاں کے باشندوں کو تکلیف دینا، یا حجاج کرام کو جو وہاں سفر کے لیے آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، ان کو تنگ کرنا یا ان کا مال لوٹنا یا چوری کرنا. فرمایا یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو سخت عذاب چکھائے گا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب جگہ متعین کر دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، بیت اللہ شریف کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ، وطہر بیتی، اور میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے تو فرشتہ آیا جبریل امین اور اس نے کہا کہ لا تخافوا الضیاع، آپ لوگ ضائع ہونے کا ڈر محسوس نہ کریں، اللہ پاک نے آپ کو یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے. اور فرمایا کہ یہ غلام، یہ لڑکا بڑا ہو کر اس جگہ پر اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا. اور بیت اللہ شریف کی جگہ اللہ پاک نے خود متعین فرمائی
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی۔ یہ جگہ پوری زمین کے وسط میں واقع ہے اور یہ ایک بلند ٹیلے پر واقع ہے جہاں پہلے سے بیت اللہ شریف کی بنیادیں موجود تھیں، جسے یا تو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا یا پھر ان سے بھی پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ تو فرمایا کہ انہی بنیادوں پر آپ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے۔ بیت یا کہہ کر اس گھر کی شان اور اس کی عظمت کو بہت بڑھا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، یعنی اللہ پاک اس میں رہتے تو نہیں، لیکن اس کو اپنی طرف نسبت اس لیے دی تاکہ اس گھر کی عزت اور اس کی حرمت اور اس کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں پیوست ہو جائے۔ اور فرمایا کہ طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ تو اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا، ان کی صفائی کرنا اور ان کو صاف ستھرا کرنے میں حصہ لینا، یہ بڑے ثواب کا اور اجر کا کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے جو اللہ نے اپنے جلیل القدر خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ اور رکع راکعون کی جمع ہے اور سجود ساجدن کی جمع ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر ایک لاغر سواری پر، یأتین من کل فج عمیق، وہ ہر ایک دور کے راستے سے آئیں گے۔ فرمایا کہ اے ابراہیم اعلان کر دو کہ اے لوگو آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ عرض کیا یا اللہ میری آواز تو بہت کمزور ہے، وہ کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا آپ آواز دے دیں اور ان کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو تفاسیر میں آیا ہے کہ جب آپ نے یہ آواز دی تو پہاڑ جھک گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز زمین کے آخری کناروں تک پہنچ گئی، اور جو لوگ قیامت تک اس دنیا میں آنے والے تھے ان سب تک اللہ تعالیٰ نے یہ آواز پہنچا دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان کے دل میں بڑی شدید تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں اور اس کا عمرہ کروں اور اس کی حج کروں۔ فرمایا کہ رجالن راجل ان کی جمع ہے، یعنی پیدل بھی لوگ آئیں گے، یا تو کا آپ کے پاس آئیں گے، یا تو اس وقت حج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ میں موجود ہوتے تھے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی آئے گا وہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی آئے گا، اس لیے کہ آپ نے ہی سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر کی اور آپ نے ہی لوگوں کو اس گھر کے حج کی دعوت دی۔ ضامر کہتے ہیں ایسی سواری کو جو سفر کی مشقت کے باعث دبلی ہو جائے، اور فجن پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو فج کہتے ہیں، اور عمیق گہرا یعنی لمبا راستہ، اور راستے کی لمبائی کو کنویں کی گہرائی سے تشبیہ دی گئی، جیسے کہ کنواں بہت گہرا ہوتا ہے ویسے ہی فرمایا کہ لمبے راستے کاٹ کے لوگ یہاں آئیں گے، اور اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈونگے پینڈے، یعنی ایسے راستے ایسے سفر جو دور دراز سے کر کے لوگ آئیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک سے لوگ آتے ہیں، اور سعودی گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اگلے 10-15 سالوں میں
حج کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی، اور پورے سال میں جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ان کی تعداد تو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ اپنے گھر کی آبادی کا ایک ایسا دائمی اور قائم رہنے والا سلسلہ بنایا ہے کہ جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فوائد میں حاضر ہوں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام ذکر کریں، فی ایام معلومات، مقرر دنوں میں، علی ما رزقہم، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، من بہیمۃ الانعام، پالتو چوپایوں میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ فرمایا حج میں بے شمار دینی اور اخروی فوائد ہیں۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرے اور اس میں کوئی شہوت کی بات نہ کرے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، وہ اس طرح واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ جس طرح معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حاجی بھی گناہوں سے پاک ہو کر آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا کہ ایسا حج جس میں گناہ کا کوئی کام نہ کیا جائے، اس کی جزا، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ حج کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ اور دنیا کے فائدے یہ ہیں کہ پوری امت ایک جگہ جمع ہوتی ہے، کالے گورے سرخ زرد سب لوگ ایک ہی معیار میں اور ایک ہی لباس میں اور ایک ہی سٹیٹس میں وہاں جمع ہوتے ہیں، اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہوتی۔ کوئی بادشاہ ہے تو وہ بھی اسی لباس میں، کوئی مزدور ہے تو وہ بھی اسی لباس میں۔ اور پھر اس موقع پر مسلمانوں کے حالات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے، اور علماء کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، دینی مسائل پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور غریب ملکوں کی مدد کے بارے میں سوچا جاتا ہے، اور اسی طرح امت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب پر غور کرنے کا یہ بڑا بہترین موقع ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ تجارت کا بھی بڑا اچھا موقع ہے۔ اگرچہ انسان کا اصل مقصد تو حج کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں تجارت کو بھی جائز رکھا گیا اور فرمایا کہ تجارت کرو، کوئی حرج نہیں۔ اور ایام معلومات سے 4 دن مراد ہے، ایک 10 ذوالحج، 11، 12 اور 13۔ ان 4 دنوں میں قربانی کرنا جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی اپنے آخری حج کے موقع پر۔ ان میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اپنے دست مبارک سے، اور باقی جو 37 تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیے، اور 63 اونٹ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نہر کیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، یعنی اپنی قربانی کا گوشت آدمی کو خود بھی کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے 100 اونٹ میں سے ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی کٹوائی اور ان کو ایک ہانڈی میں ڈالا، اور اس کا شوربہ بنا کر آپ نے وہ شوربہ خود بھی پیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلوایا، انہوں نے بھی پیا۔ تو معلوم ہوا
کہ اگر آدمی قربانی کا گوشت زیادہ نہ کھا سکے تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ اس کا شوربہ پی لے تاکہ وہ برکت اسے حاصل ہو جائے. اور اگر ایک سے زیادہ قربانیاں ہوں تو ہر قربانی میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر اس کو ہانڈی میں ڈالنا چاہیے. باعث کا معنی تنگ دست اور فقیر کا معنی محتاج. اور فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو فقیروں کو بھی دو. چنانچہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے بڑے زبردست آٹومیٹک پلانٹ لگائے ہیں جن میں قربانی کے گوشت کو محفوظ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو دنیا کے غریب ممالک میں ارسال کیا جاتا ہے. اور وہ لوگ افریقہ کے اور دور دراز کے لوگ جنہیں کبھی گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا وہ بھی گوشت کھاتے ہیں. اور یہ گوشت بہترین غذا ہے. یہ پروٹین کا اور کیلشیم اور آئرن کا اور ان تمام طاقتور چیزوں کا ایک زبردست خزانہ ہے جو اللہ پاک نے جانوروں میں پیدا کیا ہے اور انسانوں کو اس کے کھانے کی اجازت دی ہے. ترجمہ ایک بات. ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور حرمت والی مسجد سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ، جسے ہم نے اس طرح بنایا ہے، للناس سواء، کہ وہ سب لوگوں کے لیے برابر ہے، العاکف فیہ والباد، اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے، وَمَن یُرِدْ فِیہ بِإِلْحَادٍ، اور جو کوئی اس میں بے دینی کا ارادہ کرے، بظلم، ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی، اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ، وطہر بیتی، اور میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، یأتوک رجالا، وہ آپ کے پاس پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر ایک لاغر سواری پر آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، وہ ہر ایک دور دراز کے راستے سے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فوائد میں حاضر ہوں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام ذکر کریں،
فی ایام معلومات معلوم دنوں میں علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام ان پالتو چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا تو اس میں سے خود بھی کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.